یہ ایک ایسا نامعلوم قاتل ہے جس کی پہچان آج تک بھی معلوم نہ ہو سکی۔ حالانکہ اس نے پولیس کو کئی چیلنجر بھی پھینکے اور اپنے خطوط کے ذریعے یہ بھی بتایا کہ یہ تمام جرائم اسی نے ہی کیے ہیں۔ دراصل اس قاتل کا نام ہے زوڈیک قاتل۔ زوڈیک قاتل نے کیلیفورنیا میں تقریباً 5 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ اس کا پہلا کیس بیتس کیس ہے۔ بیتس کیس زوڈیک قاتل کے ابتدائی جرائم میں سے ایک ہے، حالانکہ اس کی تصدیق بھی آج تک نہ ہو سکی کہ یہ قتل بھی زوڈیک قاتل کا ہی کام تھا۔ 18 سالہ چیرلی جو بیتس میں ریور سائڈ سٹی کالج کی طالبہ تھی، انہیں اس وقت قتل کیا گیا تھا جب وہ رات کو لائبریری سے واپس آ رہی تھی۔ چیرلی کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ اپنی گاڑی کے قریب پہنچی۔ ان پر ایک نامعلوم شخص نے حملہ کر دیا اور چاقو کے وار سے ان کی جان لے لی۔ یہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ زوڈیک ہی تھا۔ زوڈیک قاتل کا پہلا تسلیم شدہ قتل 20 دسمبر 1968 کو لیک ہرمن روڈ کے قریب پیش آیا۔ اس واقعہ نے زوڈیک قاتل کی خونی مہم کا آغاز کیا۔ 4 جولائی 1969 کو زوڈیک قاتل نے مائیکل مانگو اور ڈارلین فیرن کو بلیو راک سپرنگز پارکنگ لاٹ میں نشانہ بنایا تھا۔ فیرن مر گئی جبکہ مانگو بچ گئے اور قاتل کے بارے میں اہم معلومات پولیس کو فراہم کی۔ 27 دسمبر 1969 کو برائن ہارٹینل اور سیسیلیا شیبرڈ کو لیک بریسیا کے قریب حملہ کیا گیا تھا۔ قاتل نے ان پر چاقو سے حملہ کیا جس میں شیبرڈ مر گئی اور ہارٹینل بچ گئے۔ اسی طرح 11 اکتوبر 1969 کو زوڈیک قاتل نے کیب ڈرائیور پال سٹائن کو سان فرانسسکو کے علاقے میں قتل کر دیا تھا۔ یہ قتل زوڈیک قاتل کے سب سے مشہور جرائم میں سے ایک ہے، کیونکہ اس نے قریب سے کی گئی تصاویر میں دکھایا گیا تھا۔ زوڈیک قاتل نے مختلف مواقع پر اخبارات کو خطوط بھیجے جن میں اس نے اپنے جرائم کی تفصیلات بیان کی اور سائفر کے ذریعے پولیس کو چیلنج کیا۔ یہ خطوط قاتل کی شخصیت، اس کے طریقہ کار اور اس کے کھیل کے جذبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگست 1969 کو زوڈیک قاتل نے 3 مختلف اخبارات کو ایک ہی خط بھیجا جس میں اس نے لیک ہرمن روڈ اور بلیو راک سپرنگز کے جرائم کی تفصیلات دی۔ اس نے ایک سائفر بھی بھیجا جس میں 408 علامتیں تھیں۔ اور 7 اگست 1969 کو زوڈیک قاتل نے دوسرا خط بھیجا جس میں اس نے اپنے آپ کو زوڈیک کہا اور پولیس کو اپنی شناخت کا چیلنج دیا۔ زوڈیک قاتل نے 8 نومبر 1969 کو ایک سائفر بھیجا جس میں 340 علامتیں تھیں۔ اس سائفر کو 2020 میں حل کیا گیا تھا۔ اس میں قاتل نے اپنی پہچان نہیں دی لیکن اپنے کھیل کے جذبے کو ظاہر کیا۔ پولیس نے زوڈیک قاتل کو پکڑنے کے لیے مختلف تفتیشی طریقے استعمال کیے جن میں DNA تجزیہ، فنگر پرنٹ اور گرافولوجی شامل تھے، تاہم قاتل کی شناخت کبھی نہ ہو سکی۔ آرتھر لی ایلن زوڈیک قاتل کے اہم مشتبہ افراد میں سے ایک تھے۔ ان کے خلاف مختلف شواہد تھے لیکن DNA اور فنگر پرنٹ کی عدم مماثلت نے ان کو بری کر دیا۔ DNA تجزیہ کی ترقی نے زوڈیک قاتل کی شناخت کے امکانات کو بڑھا دیا ہے۔ جدید تکنیکی ترقی اور DNA تجزیہ کے ذریعے پولیس نے مختلف نئے شواہد تلاش کیے ہیں لیکن قاتل کی شناخت ابھی تک ممکن نہ ہو سکی۔ زوڈیک قاتل کی شخصیت اور اس کے مقاصد پر مختلف نظریات ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض تھا جو قتل کے ذریعے توجہ چاہتا تھا۔ دوسرے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے جرائم میں ایک منظم اور منصوبہ بند طریقہ کار تھا جس سے وہ پولیس اور میڈیا کو چیلنج کرنا چاہتا تھا۔ زوڈیک قاتل کی کہانی نے عوامی دلچسپی اور میڈیا کوریج کو مسلسل برقرار رکھا ہے۔ مختلف کتابیں اور فلمیں اس کہانی پر مبنی ہیں۔ زوڈیک قاتل کی غیر حل شدہ شناخت نے اس کیس کو آج بھی ایک معمہ بنا رکھا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دینا۔ ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔